حسن صاحب، آج کل پی ٹی آئی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بہت سے تبصرے، تجزیے اور پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ پارٹی کی آنے والے دنوں میں قیادت کون کرے گا، اس کی کیا موجودہ حیت اور ساخت برقرار رہے گی. آپ کی سیاسی بصیرت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ نہیں، میری نہ بصیرت ہے نہ بصارت ہے، میں ایک کامن سینس کی سیدھی سی بات کر رہا ہوں. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں مریم، کہ پولیٹیشین کا رویہ، اس کا بیہیویئر جو ہے واٹر بیہیویئر ہونا چاہیے. اب پانی کا رویہ کیا ہے؟ ذرا غور کرو یار، قدرت سمجھا رہی ہے تمہیں، دکھا رہی ہے. پانی کا رویہ کیا ہے؟ دیکھو، چشمہ یوں جاتا ہے اوپر، ٹھیک ہے، بارش یا آبشار اوپر سے نیچے جاتی ہے، ندی ہو چھوٹی سکڑ جاتا ہے پانی، دریا ہو پھیل جاتا ہے، سمندر ہو اور پھیل جاتا ہے، کبھی بادل بن جاتا ہے، کبھی دھند بن جاتا ہے. صبح پانی کی طرح شکلیں تبدیل. اچھا، آپ اس کو اس مگ میں ڈالو، وہ اس مگ کی شکل میں آ جائے گا. اس گلاس میں ڈالو، گلاس کی. جگ میں ڈالو گے، جگ کی شکل. یہ ہے پانی. سیاستدان کو اور سیاست کو اس تناظر میں آپ دیکھنے کی کوشش کرو تو بات سمجھ. پی ٹی آئی کیا شکل اختیار کرتی ہے ان کرائسس کے بعد؟ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ چاند سا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، سیزیرین ہوگا یا نارمل ڈیلیوری ہوگی. پریڈکٹ کرنا میرے جیسے بندے کے بس کی بات نہیں. میں ایک ایوریج سا آدمی ہوں. کسی جینیس سے پوچھنا. دیکھو، نو مولود بچہ ہونا، یہ جنم ہو رہا ہے ایک اور. پی ٹی آئی کا دوسرا جنم ہے یہ. اور جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے، نیولی بورن بیبی، اس کے ماں باپ بھی فوری طور پہ اس کی سویلنگ ہوتی ہے، نہیں بتا سکتا کہ ننیال پہ جائے گا یا ددیال پہ. یہ سویل ہوئی ہے پارٹی، اس کا دوسرا جنم ہو رہا ہے. اب اس کے بعد اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے بیہیو کرتا ہے، سبحان اللہ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ اس کو صحت زندگی دے، عمران کو، سب کو آدمی خوش رکھے، صحت مند رکھے. کوئی نہ ملک پہ امتحان آئے نہ اس پہ امتحان آئے. مجھے صرف ایک بات آپ بتا دو کہ کل یہ اس کے بیٹے آ جاتے ہیں، اگر منظر کیسا ہوگا. سوچیں کل سلمان اور قاسم پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے ڈی چوک میں آ جائیں، لبرٹی میں آ جائیں. کبھی سوچا ہے؟ اندازہ لگاؤ. پاکستان میں اگر کوئی منظر میں نے دیکھا ہے ہیبت ناک، وہ تھا 1986 میں جب بے نظیر بھٹو واپس آئی. خدا کی پناہ، یا ہم تو ہم ہی بک دیتے ہیں نا، وہ 4 ٹوٹرو کٹھے ہوئے ہیں اور انسانوں کا سمندر. نانسنس. انسانوں کا سمندر ایک بار دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں، 1986 میرا خیال ہے، جب بے نظیر بھٹو آئی ہیں واپس. تو پرانا ایئرپورٹ سے لے کے تو داتا دربار تک، کل اگر وہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی اونچ نہیں، زندگی موت کا تو مجھے تو اپنا نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا. ہم انسان عجیب لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ابھی بھی آ سکتی ہے. ابھی نہیں آنی ضرور ہے، لیکن ابھی نہیں. ابھی میں ٹھیک ہوں، مجھے پتا کہ 15 منٹ بعد میرا کیا حال ہونا ہے، کارڈیاک اریسٹ ہو جائے. اچھا، یہ اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، اور اس ملک میں تو کچھ بھی پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. قائد اعظم کی ایمبولنس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کوئی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کسی کو نہیں پتا. لیاقت علی خان کو کس نے شہید کیا تھا، ضیاء الحق کا طیارہ کیسے پٹا تھا، پٹا نہیں تھا، وہ پٹا تھا بقول اس وقت کے صدر کے. اچھا، کس نے پاڑا تھا ضیاء الحق کا طیارہ، پٹا کیسے تھا اور پاڑا کس نے تھا، نہیں پتا. بے نظیر کے قاتل کون ہے، نہیں پتا. تو رہ گیا عمران خان، اس کی پارٹی کا مستقبل کو رب جانے. میں کوئی بات پریڈکٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہے، کیا سچویشن کس وقت کیا روپ دھار لے. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ گاندھی جیسا بندہ کیوں قتل ہوا. اللہ معاف کرے، ہمارا کوئی مسلمان تو نہیں تھا، سکھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا گوڑے یا گوڑا، پتہ نہیں کیا اس طرح کا اس کا عجیب تھا نام تھا. کیوں؟ وجہ مجھے نہیں سمجھ آئی. لکھا ہے کتابوں میں وجوہات، بٹ nothing really makes any sense. So
پریڈکٹ کرنا مستقبل، یہ تو اول تو اس کے لیے بڑا کو ذہین فتین آدمی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں مجھ سے امریکہ کے بارے میں پوچھ لو، میں کو ٹیبا مار لوں گا. جن جگہوں کا، جن چیزوں کا، جن مقامات کا، جن ملکوں کا، جن معاشروں کا کوئی سر پیر ہوتا ہے، جس کا کوئی زیر زبر آگا پیچھا ہوتا ہے، کوئی حساب ہوتا ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے، وہی پریڈکٹیبل ہوتا ہے. تو یہاں تو کچھ بھی پریڈکٹیبل نہیں. ہمارے یہاں تو بارشیں کہتے ہیں آئیں گی تو نہیں آتی، فور کاسٹ نہیں ہوتی تو آ جاتی ہیں. کخ پتہ نہیں کسی چیز کا. یو جسٹ کی ناٹ پریڈکٹ اینی تھنگ. ابھی ماشاءاللہ ایک بچے کی جس نے پتہ نہیں پورا خاندان ہی نگل لیا تو اس کی ضمانت ہو گئی ہے الحمدللہ. کسی مہذب ملک میں آپ کہتے وہ پریڈکٹ کر دیتا، میرے جیسا بلو ایوریج آدمی بھی پریڈکٹ کر دیتا کہ نہیں بھائی یوں نہیں ہے، یوں ہوگا. یہاں کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. آپ اتنا بڑا سوال پوچھ رہی ہیں. پاکستان کی ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا. مجھے کیا پتا کیا ہوگا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ بھی مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. حسن صاحب، 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ اپنا مقررہ وقت یعنی شام 4 بجے سے 7 تک ختم نہ کر سکی، بلکہ رات 9:45 پر ختم کیا. آپ سمجھتے ہیں اس پر انتظامیہ کی طرف سے کارروائی بنتی تھی؟ کیونکہ دوسری پارٹیز بھی جلسے کرتی ہیں لیکن یہ سب دیکھنے میں بالکل نہیں مریم، بالکل نہیں. بہت ہی اتھلا، بہت ہی احمقانہ، بہت ہی بچگانہ، حیرت انگیز فیصلہ ہے. وہ بات سنو یار، سیاسی پارٹی کا جلسہ ہے یا کسی پرائمری اسکول کی اسمبلی تو نہیں ہے کہ ٹال بجا تو بچے قطار بنا کے کلاس رومز میں چلے گئے، پھر ٹال بجا تو بیگ اٹھا کے چھٹی کر دے، گھنٹی بجی ٹن 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 چھٹی کرتے. یہ سیاسی جلسہ ایسے پوری دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ وہ ہمارے ہاں تو شادی بیاہوں پہ نہ ٹائم پہ لوگ آتے ہیں نہ ٹائم پہ نکلتے ہیں. مرگوں پہ نہیں ہوتا. جنازہ قبرستان پہنچ گیا ہوتا ہے تو لوگ گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے. یہ احمقانہ، یہ رویہ بہت ہی عجیب و غریب. دیکھو سیاست ویسے ہی تلنگ پنے کا نام ہے، یہ کوئی سنجیدہ افیئر تو ہے نہیں، خاص طور پہ ہم جیسی قوموں میں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ذرا غور کرو. وہ سمبل ہے، اندازہ لگاؤ، رنگ برنگ بھانت بھانت کا جانور وہاں اکٹھا ہے، وہاں ڈیموکریسی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی سینما کا شو ہے؟ وہ خود تھیٹر دیکھ رہے ہو یا کسی اپنا سینما گھر میں بیٹھے ہو کہ گیون ٹائم اتنے سے لے کے اتنے بجے تک فلم ختم ہوگی اور وہ سارے سگنل پہ کھڑے، بتی لال ہوئی رک جاؤ، گرین ہوئی چل پڑو. وہ کھیل ہے، وہ سیاست ہے. ہوش کرو. کوئی زیادہ بڑی کو پارٹی واٹی کو ولیمہ شلیمہ کو اس طرح کی چیز ہو، یہ تو وہاں نہیں ہوتا. ایک پولیٹیکل پارٹی جو مقبول ترین بھی ہے یا چلو مقبول ہے، اس کا جلسہ ہوگا تو آن آف یہ بتی بند کر رہے ہو اور جلا رہے ہو. یا جمہوریت کرو یا یہ رنگ بازی بند کرو. مجھے کبھی جمہوریت سے دلچسپی نہیں رہی. دیکھو میں یہ بات آج نہیں کر رہا، 33 سال سے میں کر رہا ہوں. جو جمہوریت جمہور کا حلیہ بگاڑ دے، عوام کو بھوکا مار دے، بے روزگار مار دے، ان کے بچوں کو ڈھابوں پہ نوکریوں پہ مجبور کر دے، جمہوریت وہ کیسے ہو گئی؟ جمہور کی دشمن طاقت کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اتنی احمقانہ یہ سوچ تھی کہ بھی اتنے بجے سوئچ آن آف کیسے ہو سکتا ہے یار؟ پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو؟ کوئی میٹنگز وغیرہ ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا، وہ نہیں ہوتا یار. شادی بیاہوں پہ اس طرح نہیں ہوتا، مرگوں پہ اس طرح نہیں ہوتا. سیاسی پارٹی کا جلسہ، خدا کا خوف کرو یار. ڈیموکریسی سے مجھے چڑ نہیں ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اینٹی ڈیموکریسی ہوں. اسٹوپڈ. بس ہو تو صحیح. تم مجھے آب زمزم کا لیبل لگا کے بڑا خوبصورت کرسٹل کی بوٹل میں گندا پانی دو اور مجھے پتا ہو میں وہ پیوں گا. جو اتنے سے اتنے بجے ختم کر دو، سیاسی جلسہ نہ ہو یار. پتہ نہیں کی ہے یار، کوئی میچ ہے کیا ہے؟
میری سمجھ میں آئی بات، احمقانہ بات ہے، مذاق اڑواتے ہیں اپنا۔ حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپوزیشن کا حصہ ہے، عوامی مفادات سے متصادم کسی قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے، مگر یہ بھی کہا کہ جلد پتہ چل جائے گا کہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کنفیوز کر رہے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ آخر مولانا کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھو، کئی باتیں مجھے یاد آئی ہیں۔ پہلے مجھے سب سے پہلے ایک بات یہ بتاؤ، آپ بتاؤ کہ ہم جتنے انسان ہیں، ویسٹ میں بھی یہی حال ہے، مرغی کے انڈے کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ بطخ بیچاری کا انڈا نہیں ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو بطخ ہے معصوم، وہ آپ کی طرح میری طرح جاہل ہے، سادی ہے بیچاری، چپ کر کے انڈا دے کے فرق ہو جاتی ہے۔ مرغی کھپ بہت ڈالتی ہے۔ سو مولانا کا جو ہے نا، یہ کمال جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور وہ بھی، مولانا کسی کے ساتھ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، وہ صرف اپنے ساتھ ہے۔ اور یہ صرف مولانا نہیں، کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو کسی کے ساتھ ہو۔ دیکھو بات سنو، کنفیوژن ہے، بڑا دلچسپ، آپ نے مجھے میرے اسکول ڈیز یاد دلا دیے۔ اس زمانے میں بچے ایک دوسرے سے نا عجیب سوال پوچھا کرتے تھے اور عجیب جواب دیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک سوال تھا کہ what happens when a Habshi, a nigger, crosses a zebra crossing؟ مطلب ایک سیاہ فام اگر زیبرا کراسنگ کے اوپر سڑک سے گزرے اور اس نے کچھ نہ پہنا ہو، کالا سیاہ اوپر سے نیچے تک، اور اس نے جو شارٹس پہنی ہوں وہ بھی کالی ہوں، تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوتا تھا، یو سی ہم دین یو ڈونٹ سی ہم، یو سی ہم دین یو ڈونٹ سی ہم۔ جب وہ کالی پٹی پہ جائے گا نظر ہی نہیں آئے گا، سفید پہ جائے گا۔ تو مولانا صاحب کی جو سیاست ہے اس کو مذہب کا تڑکا بھی لگا ہوا ہے، اور زیرک سیاستدان ہیں۔ اگر ان کی بات میرے جیسے چمپو کو سمجھ آ جائے تو پھر وہ مولانا تو نہ ہوئے۔ تو آپ مجھ سے ایسی بات نہ کمنٹ کراؤ۔